اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے تو تمام برادران اسلام کو ہمارے چینل کی طرف سے عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عید الاضحیٰ کو ہمارے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دونوں جہاں کی خیر و عافیت کا ذریعہ بنائیں۔ محترم حضرات، قربانی کرتے وقت جب ہم جانور کو ذبح کر رہے ہوں تو اس وقت کچھ ضروری مسائل جن کا ہمیں علم ہونا بہت ضروری ہے۔ جب ہم جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو ذبح کرتے وقت اگر کوئی شخص کسی دوسرے کی طرف سے قربانی کر رہا ہو، یعنی کسی دوسرے کا جانور اگر ذبح کر رہا ہو، تو اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ تو ذبح کرنے کا طریقہ تو وہی ہوگا کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جانور کو ذبح کرے، لیکن ذبح کرنے کے بعد پھر وہ یہ دل میں دعا پڑھ لے کہ اے اللہ، اس جانور میں جتنے حصے ہیں جن جن حضرات کی جانب سے قربانی دی گئی ہے، ان سب کی قربانیوں کو بے انتہا قبول فرما۔ یہ اردو کی دعا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ دعا بھی پڑھ لے تو انشاءاللہ قربانی ادا ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص عربی میں دعا پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہی دعا ہوگی کہ اللہم تقبل من، یہاں پر من کہہ کے دوسروں کے جتنے بھی ان حصے داروں کے نام ہیں ان تمام کے نام وہاں پر گنوا دے، پھر ان کے بعد کہے اللہم تقبل من کہہ کے جب پورے نام گنا دے گا تو اس کے بعد یہ کہے کہ کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و خلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص زبان سے نام نہ کہے، بس دل ہی دل میں اتنا کہہ دے کہ اللہ اس جانور میں جتنے حصے ہیں ان تمام حصے داروں کی قربانیوں کو قبول فرما، تو انشاءاللہ قربانی ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رات کے وقت قربانی ادا کر رہا ہو، رات کے وقت جانور ذبح کر رہا ہو، تو کیا رات کے وقت میں جانور کو ذبح کرنا صحیح ہے؟ تو دیکھیے، اگر رات کے وقت جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو اس بات کا خیال رہے کہ کم از کم اتنی روشنی ہو کہ جس سے جانور کو ذبح کرتے وقت اس کی ساری چیزیں ہم کو نظر آ رہی ہو۔ اندھیرے میں یا جہاں پر روشنی بہت کم ہے، ایسے مقام پر جانور کو ذبح کرنا یہ مکروہ ہے، درست نہیں ہے۔ اس کے لیے اس بات کا خیال رکھے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، قربانی کی جگہ پر لانے سے پہلے وہ جانور صحیح سالم تھا، اس میں کوئی عیب نہیں تھا، لیکن جیسے ہی اس کو اس جگہ پر لایا گیا جہاں پر اس کی قربانی ہونے والی ہے، وہاں قصاب بیٹھا ہے، وہاں سارے لوگ جمع ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، تو قصاب جس وقت میں چھری وغیرہ تیز کر رہا ہے تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جانور بدک جاتا ہے۔ بدکنے سے مراد جانور اچھل کود کرنے لگتا ہے۔ اب اس اچھل کود کے دوران اگر جانور میں کوئی عیب پایا گیا، اگر جانور میں کوئی ذرہ برابر بھی تھوڑا سا بھی اس کا پیر یا اس کا کوئی جو ہے جسم کا کوئی حصہ اگر ڈیمیج ہو جاتا ہے، جو تھوڑا سا اس کو مار لگ جاتا ہے، اس میں یاد رکھیں کہ جانور کی قربانی انشاءاللہ ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ بات ذہن میں رکھے کہ اگر کسی شخص کے پاس ایک حصہ ہے اور قربانی اس پر واجب ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ حصہ، وہ قربانی جو ہے وہ اپنی جانب سے ادا کرے۔ اب اگر کسی کے پاس ایک سے زائد حصے ہیں اور اس کے خود پر قربانی واجب ہے تو اگر وہ چاہے تو اپنے خود کی طرف سے ایک قربانی دینے کے بعد اس کے بعد جو حصے بچتے ہیں اس میں سے ایک حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے وہ قربانی دے سکتا ہے۔ اگر کسی کے پاس قربانی کا ایک حصہ ہے اور اس کے خود پر بذات خود اس پر جو ہے قربانی واجب ہے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی دینا چاہتا ہے، لیکن یاد رکھے کہ جب بذات خود اس پر قربانی واجب ہوگی تو وہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اگر قربانی ادا کرے گا بھی تب بھی اس کے ذمے سے واجب جو ہے وہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ اصل بذات خود سب سے پہلے تو اس کی ذات پر قربانی واجب تھی، ضروری یہ تھا کہ وہ خود قربانی ادا کرے، اور پھر اگر ایک سے زائد حصہ اگر ہو تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہم جو ہے قربانی دیں، اور انشاءاللہ اگر ہم قربانی دیں گے بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی دینے پر یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔